جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جاننے کے بعد رویا کرو، اے اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اگر تم بادشاہ بھی ہو تب بھی اپنے والد کی تعظیم کی خاطر کھڑی ہو جاؤ۔ ماں باپ کو بیماریاں نہیں مارتے بلکہ اولاد کا بے حس اور غیر اخلاقی رویہ مار دیتا ہے۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ مشکل راستے ہی ہمیں ہمارے اصل مقام تک لے جاتی ہے، کیونکہ آسانیاں ہمیں صرف آرام دیتی ہے، منزل نہیں۔ جو خواب نیند چھین لے وہی خواب حقیقت بننے کے لائق ہوتی ہے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کی صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے۔ جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تو سارا جہاں لا کر قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور مقدر دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ محبت کرنا غلط نہیں، غلط تب ہوتا ہے جب تم اپنا سب کچھ دے کر بھی کسی کی ترجیح نہیں بن پاتے، اور وہ تمہیں صرف تب یاد کرتا ہے جب کوئی اور نہیں ہوتا۔ جب بیوی شوہر کا سکون بن جائے اور شوہر بیوی کا سہارا، تب زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ بیوی کی عزت کرنے والا شوہر کبھی خالی دل نہیں رہتا۔ ایک اچھا رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہوتی ہے جب پاؤں نہیں دل تک جاتے ہیں۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں سے دور ہو جانے میں آپ کی بھلائی ہے۔ آج تیرا وقت مشکل ہے، کل تیرا وقت مثال بنے گا۔ بس یقین نہ ٹوٹنے دینا، صبر کرنے والے کبھی ہارتے نہیں، ان کا اللہ ان کے لیے بہترین وقت لکھتا ہے۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتے، لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آئینہ جب بھی اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ اس راستے پر چلو جو صحیح سمجھتے ہو، چاہے تمہیں اکیلا ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برے ہونے سے زیادہ برا ہے، اور امیدوں کی پیالے اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ دل سکون چاہتا ہے جو تیرے سوا ممکن نہیں۔ درد وہ زبان ہے جو بغیر بولے سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ پوچھا گیا زندگی کیا ہے، فرمایا اذان سے نماز تک کا سفر۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہے۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تب تک لوگوں سے امید لگائے رکھتا ہے جب تک مٹی میں مٹی نہ ہو جائے۔ وقت انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے، عجب عجب چیزیں، پھر کیا نصیب، کیا مقدر، کیا ہاتھ کی لکیریں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقت ہی سمجھ نہیں آتے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ یہاں لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے وہ اپنا اسٹیٹ لگاتے ہیں۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔
دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بھی سکون نہیں رہتا۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ہے، نظرے کا نہیں۔ کچھ لوگ آپ کی جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے خود ہی کو قصور سمجھتی ہے۔ انسان ہو اور ظرف نہ ہو، گویا کتاب ہو اور حرف نہ ہو۔ اچھا سوچے اور اچھا بولے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے غیب ہے جو انسان کی ہر کمال کو زوال میں بدل دیتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ حقیقت سے بہت دور تھی خواہش میری، پھر بھی ایک خواہش تھی، ایک خواب حقیقت ہوتا۔ دو چیزیں انسان کی پہچان بنتی ہے، اس وقت کیا گیا صبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور اس کا وقت، اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دے، ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئے گی، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکی ہوگی، کیونکہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف تم سے آج رو رہے ہے، وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی دی گئی دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں، بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے روز ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ قلم سے لکھ نہیں سکتے اداس دل کے افسانے، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے بس اچھا نہیں ہوتا۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا نکل گیا۔ یا اللہ، تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن، کتنی دولت، کتنی لاکھ، کتنی کروڑ، کتنی گھر، کتنی گاڑیاں ہے۔ کھانی تو بس دو ہی روٹیاں ہے، جینی تو بس ایک ہی زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ اعتبار توڑنے والے کی یہی سزا کافی ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے خاموشی تحفے میں دی جاتی ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دے۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گر گئی، کیونکہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ محبت کرنا اگر کسی کی بس میں ہوتا تو ہر کوئی بہترین محبوب تلاش کرتا، وہ جو دنیاوی اعتبار سے مکمل ہوتا۔ لیکن یہی تو سچی محبت کی خوبصورتی ہے کہ ایسے اپنا عام سا محبوب بھی دنیا کے لاکھوں خاص لوگوں سے بڑھ کر لگنے لگتا ہے۔ کبھی بھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کی پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا، روتے پھرنا بیمانی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملی دو لمحوں کی توجہ اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ جو انسان اس تقسیم پر راضی ہے جو اللہ نے اس کی مقدر میں کی ہے، وہ اللہ پر راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے
کہ آپ اللہ پر اور اللہ کی ہر عمل پر راضی رہو۔